بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دار اس کے قریب آنے پر وہ دھیرے سے بولی تھی۔ دارم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو ابھی رمشا کر کے گئی تھی۔ دار کی جان میرا بچہ، اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس نے نرمی سے پیار کیا تھا۔ وہ بھی چھوڑ دے گا، سب جان کر وہ بھی چھوڑ دے گا، دار وہ تڑپتی ہوئی بول رہی تھی۔ دارم نے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی تڑپ بتا رہی تھی کہ وہ نور ارسلان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ دار وعدہ کر رہا ہے بچے، وہ نہیں چھوڑے گا میری عزو کو۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا جو اب بھی جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ابھی بھی چلا گیا ہے دار، وہ مجھے چھوڑ دے گا نا؟ وہ تکیے میں سر پٹک رہی تھی۔ رمشا انتظار کر رہی ہے تمہارا، نور کی آواز پر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پلیز اس کا خیال رکھنا، گوکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خیال رکھے گا اس کا، لیکن پھر بھی اس کی حالت کے پیش نظر بول گیا تھا۔ وہ سر ہلا گیا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا، کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکنے کے بعد وہ شوز بھی وہیں رکھے، نظریں اس پر ہی تھی جو اب بھی مدھر آواز میں کچھ کہتی تکیے پر سر پٹک رہی تھی۔ چند پل وہیں بیٹھے سر میں ہاتھ پھیرتے رہنے کے بعد وہ اس کے نزدیک آیا تھا، بنا پلکیں چپکائے اسے تک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی ہی نگاہیں نہیں ٹھہر رہی تھی۔ رمشا نے اسے چینج کروا دیا تھا اور اس وقت وہ ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں پٹی اور متورم، آنکھیں بھیگی پلکیں۔ I destroyed my inner self lady, your condition turned me into pieces۔ اس کی انگلیوں کو چومتے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اس کا سسکنا پل بھر کے لیے تھم سا گیا تھا۔ زخم کا جائزہ لیتے اس کی نظریں اوپر کی جانب نشان پر پڑی تھی اور اس کے بازو میں مزید اس طرح کے نشان تھے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کلائی سے آستین اوپر کرتے اس کی نظریں کہیں اسی طرح کے نشانات پر پڑی تھی۔ بازو تک جاتے جاتے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے بازو پر صرف کٹس کے نشان نہیں تھے، دودیا بازو پر جا بجا سگریٹ سے داغے گئے نشانات تھے، کچھ نئے کچھ پرانے۔ گلابی رنگت پر وہ نیلے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ تم بھی تو چھوڑ دو گے نا؟ سب پتہ چل گیا تو تم بھی تو چھوڑ دو گے؟ وہ اب بھی بول رہی تھی۔ نور ارسلان کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے جب بھی مجھے ساتھ پائیں گے آپ۔ بالوں سے پن نکالنے کے بعد اس کے کانوں سے جھمکے بھی اتار دیے تھے، اب محض ہاتھوں میں اس کا دیا بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ اسے ساتھ لگائے وہ پرسکون ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے نیند کہیں کھو سی گئی تھی۔ اذان کی میٹھی آواز پر بھی اس کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز اس کا سر اپنے شانے پر ٹکائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اب آنکھیں کھول کر اطراف میں دیکھتی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہمانوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ آپ بہت قریب سے آتی آواز پر رخ پھیر کر اسے دیکھا تھا جو اب بھی اسی طرح اطمینان سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، ذہن کے پردوں پر کتنے ہی لمحات واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جس پر پٹی کی گئی تھی، ندامت تھی شاید اس کی جانب دیکھنے کی جسارت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ انجیکشن اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اس کا شرمندگی سے جھکا سر دیکھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں نور ارسلان کو اس کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ شرمندگی سے جھکی اس کی نظریں اس کے دل پر گراں گزر رہی تھیں۔ چند مہینے پہلے اسی بات پر وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا، اس وقت کتنی دلیری سے اس نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف ڈرگز لیتی ہے بلکہ اسموکنگ بھی کرتی ہے۔ اس روز اس کے انداز میں کہیں بھی شرمندگی کا عنصر تک شامل نہیں تھا، اور آج اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سر اور نگاہیں جھکائے شرمندہ سی ندامت میں گھری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تو اب بھی دل کو چین نہیں تھا۔ آپ کے پاس کہاں سے آئیں وہ چیزیں؟ ذرا اس کے نرمی سے سوال کرنے پر وہ بھیگی نگاہیں اٹھا کر گویا مقابل کو مزید مشکل میں ڈال گئی تھی۔ میرے پاس موجود تھیں وہ، میں کل اپنے کمرے سے لے کر آئی تھی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ اگر وہ چیختا، اس پر اپنا غصہ نکالتا تو شاید وہ اس قدر شرمندہ نہ ہوتی جتنی ابھی اس کی نرمی پر ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے کل اسے سب کے سامنے کتنی سبکی ہوئی ہوگی اسے اندازہ تھا۔ تو آپ نے ارادتاً کیا وہ سب؟ وہ اطمینان سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا یوں پوچھ رہا تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ارادتاً ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کے ساتھ خوف بھی تھا۔ ڈرگز کب سے لیتی ہیں آپ؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا اور اس کی حالت آپ بیان کر رہی تھی جواب۔ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ کل پہلی اور آخری بار تھا کہ آپ نے میرے سامنے خود کو نقصان پہنچایا، اس طرح کٹس لگا کر، سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کا انداز اب بھی نرمی لیے ہوئے تھا۔
وہ بہت نرمی سے اس کے بال سنوار رہا تھا، لیکن لہجے کی سردمہری محسوس کرتی وہ کانپ سی گئی تھی۔ اسپیک اپ لیڈی، اس کی کمر کی گرد گرفت مضبوط کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی سمجھ گئی، آنسو اندر اتارتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ یہ بولنا اسے کس بری طرح سکھایا گیا تھا، سوچ کر ہی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس سا گیا تھا۔ رونا نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکت کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ سے باز پرس کیے بنا ہی میں آپ پر محبت نچھاور کروں گا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت یہ سختی ضروری تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اسی طرح خود کو نقصان پہنچاتی۔ میں نے ایسی کوئی امید نہیں لگائی آپ سے، اس کے خفگی سے کہنے پر نو نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں تو وہ حساب ہو رہا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو حرکت آپ نے کی ہے اس کے لحاظ سے تو میں بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ پھر یہ رونا اور یہ خفگی کیسی؟ آنسو صاف کرتا وہ قدرے سختی سے بولنا تھا۔ اسے نہیں کہہ پایا کہ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا ہے۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹاتی دھیرے سے بولی تھی۔ نو نے تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر سوری نہیں۔ وہ اس طرح معافی مانگے گی، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کے جسم میں زہر انڈیلنا کیسا ہوتا ہے؟ ازورا نور ارسلان اس کے بالوں کو ایک بار پھر ہاتھوں میں لیے وہ متاسف انداز میں بول رہا تھا۔ اب کی بار گرفت نرم نہیں تھی۔ ازورا نے الجھ کر اسے دیکھا کہ ابھی نور ارسلان نے اسے اپنی زندگی کہا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے نا؟ اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش میں کچھ آگے ہوئی تھی، بولی کچھ نہیں تھی۔ مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی آپ کے جسم میں وہ زہر انڈیل کر۔ اس تکلیف کا مداوع آپ کی معافی نہیں کر پا رہی۔ جو اذیت گزشتہ رات آپ نے مجھے دی ہے، خود کو تکلیف پہنچا کر اس کا ازالہ آپ کا یہ ایک لفظ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ ازورا نور ارسلان اس کے الفاظ کی تپش جہاں اسے انگاروں پر پھینک گئی تھی، وہیں اس کے جملے کا مطلب سمجھ آنے تک وہی انگارے پھولوں کی مانند لگنے لگے تھے۔ وہ اس کی زندگی، وہ اسے زندگی کہہ رہا تھا، اس نے تو بس یہی سنا تھا، باقی تمام الفاظ بے معنی معلوم ہو رہے تھے۔ بتائیں کس طرح ازالہ کریں گی میری اس تکلیف کا جو آپ نے گزشتہ رات مجھے دی ہے؟ وہ اب ٹلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر بات بدلی تھی۔ میں یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے جملے پر نور نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا تھا۔ آج حالت دیکھی ہے اپنی؟ اس کے بولنے پر وہ بے چین سی ہوتی قریب آئی تھی۔ پلیز مجھے آج سے ہی جوائن کرنی ہے، پہلے ہی ایک سیمسٹر فریز ہو گیا ہے میرا۔ نور نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولا تھا۔ اختر شیروانی کے منع کرنے پر بھی اس نے ان سے بات کی کہ گھر پر بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، لہٰذا اسے جانے دیں۔ وہ بھی بالآخر راضی ہو ہی گئے تھے۔ جو بھی آفس کے لیے تیار تھا، اسے آج آفس سے پہلے وہ دارم کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ آخر وجہ کیا تھی ازورا کے ڈرگز ایڈکٹڈ ہونے کی۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب وہ فرنٹ ڈور کھولتی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔